آج بڑا خوبصورت کلام جو آج ہم سیکھیں گے. خداوند جو ہے وہ صادق کو مصیبت سے نکالنا اور شریر کو مصیبت میں دکھ میں ڈالنا جانتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو دکھ میں مصیبت میں ہیں؟ وہ سچ سچ بتائیں. بہت زیادہ لوگ ہیں جو پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں ہیں. تو آج کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ صادق کو مصیبت سے، دکھ سے، بیماری سے بچانا، نکالنا جانتا ہے اور شریر کو اس میں ڈالنا بھی جانتا ہے. تو خدا کے زندہ کلام میں دیکھیں گے دوسرا پطرس کا خط نئے عہد نامہ میں ہم دیکھیں گے. پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا 2 باب اور اس کی نامی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا جس پہ ہم آج کلام سیکھیں گے. یوں لکھا ہے نامی آیت میں، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اب سب کو برکت دے. سب کہیں آمین. اونچی آواز میں آمین. کیا لکھا ہے کلام میں؟ تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے. خدا جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ آپ کے لیے جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا کرنا ہے. ضرورت یہ ہے کہ آپ دیندار بن جائیں، آپ صادق بن جائیں، آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ بن جائیں. یہاں پر لکھا ہے وہ دینداروں کو آزمائش سے نکالنا جانتا ہے. ایوب نبی کو دیکھتے ہیں. آج میں 2-3 گریٹ جو پرسنالٹی ہیں ان کے ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایوب نبی کو دیکھیں. ایوب کی کتاب پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے ہاؤس کی سرزمین میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا، کامل اور راست باز تھا. 4 خوبیاں اس کے اندر تھی. اس کے اوپر آزمائش آ گئی تو اس کو آزمائش میں سے کس نے نکالا تھا؟ خدا نے. یسوع نے یہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے. وہ جانتا ہے. اور یعقوب کا خط پڑھ کے دیکھے، پہلا باب 15ویں آیت سے پڑھ کے دیکھا، 15-16 میں لکھا ہے خدا کسی کو نہیں آزماتا. نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ یہ چھائی سے بلائی سے. ہم خود ہی اپنی خواہشوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پھنس جاتے ہیں. ہم اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. ہم دیندار نہیں ہوتے، ہم صادق نہیں بنتے، ہم ماندار نہیں بنتے، ہم کامل نہیں بنتے، ہم خدا کی ورشپ نہیں کرتے، ہم دعا روزے میں نہیں ٹھہرتے، ہم چرچ نہیں آتے. پھر ہم مشکلوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ بائبل بتا رہی ہے کیونکہ خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو کہاں تک؟ عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے. بدکار جب خدا سے دور ہو جائیں گے، جب اب چرچ نہیں آئیں گے، پھر آپ گناہ میں پھنستے چلے جائیں گے، پھنستے چلے جائیں گے، پھنستے چلے جائیں گے. آپ خدا سے دور ہوتے جائیں گے اور بدکاری میں بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا، تو بھی خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے. جانتا ہے وہ سب کچھ. ایوب کو نکالا اسے. وہ جانتا تھا کہ ایوب ٹھیک ہے. اور ایوب پڑھ کے دیکھے، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا خدا زندہ ہے اور اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. 41 دوسری آیت پڑھ کے دیکھ لیں. ایوب کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات خدا کے کلام میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مثال 24واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے صادق اگرچہ 7 بار گرتا ہے تو بھی خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. صادق اگرچہ 7 بار گر جاتا ہے، بیماری میں پھنس جاتا ہے، مشکل میں پھنس جاتا ہے، آزمائش میں پھنس جاتا ہے، کسی پریشانی میں گر جاتا ہے، 7 بار اگر وہ پھنس جائے تو پھر بھی خدا اسے 7 بار کیا کرتا ہے؟ اٹھا کھڑا کرتا ہے. لیکن جب شریر گر کر بلا میں پڑتا ہے تو وہ گر کر پڑا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. لیکن ہمارا خدا کیا ہے؟ زندہ ہے. آپ اگر نیک ہیں، راست باز ہیں، صادق ہیں تو خدا آپ کو مشکل مصیبت سے نکالے گا.
آپ کے اوپر دکھ مصیبت سب سے پہلے خدا کے آگے اقرار کریں. خدا اگر مجھ سے، میرے خاندان سے، میرے باپ دادا سے جانے انجانے میں کوئی گناہ غلطی ہو کہ میں کیا کر تو معاف کر دے خداوند، تاکہ ہماری زندگی سے تیرے نام کو کیا ملے؟ جلال ملے. پہلے اقرار کریں. اور خدا کے کلام میں ایک ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، رومیو 8 باب اس کی 28ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے ہمیں معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. یعنی ان کے لیے خدا کے ارادہ کے مطابق بلائے گئے ہیں، موافق بلائے گئے ہیں، جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش رکھیں، اپنے آپ کو خدا کے آگے رکھے. خداوند میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیرے پیچھے چلوں گی چلاں گا، چاہے جیسے بھی حالات ہو، جیسی مشکلات آئے. صادق بن جائیں، راست باز بن جائیں. لکھا ہے صادق شریروں کو بلا میں مصیبت میں ڈالنا جانتا ہے اور صادقوں کو بچانا جانتا ہے. صادق جو ہے، اور کلام میں ایک بڑا خوبصورت ریفرنس ملتا ہے، مجھے بڑا اچھا یہ ریفرنس ہے خدا کے کلام میں. امثال کی کتاب ہی دیکھیں، اس کا 21واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے تو بھی شریر صادق کا کیا ہوں گے؟ فدیہ. شریر صادق کا فدیہ ہوں گے. جو شریر ہیں، بدکار ہیں، جو ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ صادق کا فدیہ ہوں گے. ان کو صادقوں کے بدلے دیا جائے گا. میں آپ کے سامنے 2 ریفرنس شیئر کروں گا ابھی، بڑے خوبصورت ریفرنس. اور اگلی بات ایک اور پہلے ایک ریفرنس شیئر کر لوں. امثال 22 باب 13ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ صادق مصیبت سے بچ نکلے گا. صادق کیا ہوگا؟ مصیبت سے بچ نکلے گا. خدا صادق کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، کہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. صادق مصیبت سے بچ نکلے گا. مثال 12 باب 13ویں آیت، یہ مثال 21واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے شریر صادق کا فدیہ ہوں گے. ایک ریفرنس دیکھ لیں، شریر کیسے صادق کا فدیہ ہوتے ہیں. آپ خدا کے کلام میں پڑھ کے دیکھیں، دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں، دانیل کی کتاب کو جب کھولتے ہیں تو دوسرا چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے نبوکدنضر بادشاہ کا دور تھا. یہ بڑی سپر پاور تھی اس وقت کی. اس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس نے یروشلم پر حملہ کیا، اس نے ہیکل کو توڑ دیا. وہاں کے سارے برتن جو ہے پاک برتن، خدا کے گھر کے برتن بھی یہ اپنے ملک میں لے آیا، بابل میں لے آیا. یہ بڑی سپر پاور تھی. وہاں اس نے بہت سے اسرائیلیوں کو کیا کر لیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا اپنا. وہاں سے ان کو قیدی کر کے، اسیر کر کے اپنے ملک میں لے آیا. اپنے ملک میں لے آیا تو اس میں 3 نوجوان تھے، بلکہ چوتھے کا بھی چلے نام لیتے ہیں، دانیل بھی چوتھا تھا، لیکن 3 کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان کے کیا نام تھے؟ سدرک، مشک اور عبدالنجوم. سدرک میں عبدالنجوم 3 لوگ تھے. یہ اسرائیلی یہودی لوگ تھے، یہ زندہ خدا کی پرستش کرتے تھے. نبوکدنضر بادشاہ نے ایک مورت بنائی بہت بڑی. اس نے کہا کہ اس کو کیا کیا جائے؟ اس مورت کو سجدہ کیا جائے، اور جو کہ اس مورت کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو کیا کیا جائے گا؟ کہاں ڈالا جائے گا؟ آگ کی بھٹی میں. ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، سارے ملک کے لوگ اکٹھے ہو گئے. اور جب میوزک بجایا گیا، ڈول بجایا گیا، کرینا کی آواز ہے، نرسنگے پھونکے گئے، تو لکھا ہے سبھی لوگ اس مورت کے آگے کیا ہو گئے؟ سر نگو، سب نے سجدہ کیا. لیکن وہ 3 جوان جو ہے انہوں نے اس مورت کو سجدہ نہ کیا. انہوں نے دوسری بار پھر انہوں نے کیا دوبارہ سجدہ کیا جائے، دوبارہ نرسنگے پھونکے جائے، کرینا کی آواز آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کہیں یہ غلطی سے تو نہیں، بھول تو نہیں گئے. دوبارہ پھر انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس مورت کو سجدہ. انہوں نے بلا لیا بادشاہ کو، بادشاہ کے پاس لے گئے ان کو لے کر. انہوں نے کہا تم نے خدا کے بندو، تم ہو تو خدا کی پرستش کرتے، لیکن تم نے بادشاہ کی کیا کی ہے؟ نافرمانی، اس کے حکم کی حکم عدولی کی ہے. تم نے اس مورت کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہم اپنے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. بادشاہ کے پاس لے گئے، اور جب بادشاہ کے پاس لے کر کے، تو یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ آیت بڑی پسند ہے. انہوں نے کیا جواب دیا اس کو؟ 16ویں آیت ہے، دوسرا باب دانیل کی کتاب، تیسرے باب کی 16ویں آیت ہے. وہاں پر لکھا ہے 16 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا. دانیل 3 باب 16ویں آیت. سدرک اور مشک اور عبدالنجوم نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. اس نے کہا تم نے کیوں
मूर्त को सजदा नहीं किया, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? उन तीनों ने सिदरे अब्दुल नजूम ने कहा, ऐ बादशाह नबूवत नजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि देख, आगे लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से क्या करेगा? छुड़ाएगा। लिखा है क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि खुदावंद क्या करता है? दीनदारों को आज़माइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। वो कहते हैं हम बादशाह इस अमर में तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और वही हमें तेरे हाथ से भी क्या करेगा? छुड़ाएगा। वही तेरे हाथ से भी हमें आज छुड़ाएगा। लिखा है बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बादशाह गुस्से से भर गया, उसकी आंखें सुरह हो गई, उसके चेहरे का रंग सुरह हो गया कि मैं सुपर पावर हूं, मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता। और इन नौजवानों ने मुझे साफ साफ जवाब दे दिया, निकार कर दिया कि हम इस मूरत को सिजदा, और हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो हमें आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और पहले मैं उसने आपको कलाम सुना था, जब किसी को सलीब दिया जाता था, ये लानती मौत थी, उसको नंगा करके, बिल्कुल नंगा करके सलीब के ऊपर लटकाया जाता था। यीशु को बिल्कुल नंगा करके सलीब के ऊपर लटकाया गया था। लेकिन आज इनको सजा देने के लिए इनके कपड़े नहीं उतारे गए। क्यों नहीं उतारे गए? कपड़ा जब जिस्म के साथ होता है, जब आप आग के अंदर चलते हैं, इसमें प्लिस्टर है या कॉटन है, वो और आपके बदन को जला देता है, या जल के आपके बदन के, आपकी स्किन के साथ चिपक जाता है, ये ज्यादा अज़ियत का सबब बनता है। लेकिन इनके कपड़े नहीं उतारे गए, कपड़ों समेत इनको क्या किया? रस्सों से बांधा गया। और फिर क्या किया? बादशाह ने कहा कि भट्टी की आग कितने गुना तेज कर दो? 7 गुना भट्टी की आग जो है उसको तेज कर दो, उसकी फायरिंग जो है, उसके बर्नर जो है उनको 7% और ज्यादा तेज कर दो। और लिखा है जब तेज कर दिया गया तो उसने अपने पहलवानों को कहा, बादशाह ने नबूवत इनको उठाकर क्या करो? आग की भट्टी में डाल दो। और लिखा है जिन्होंने उठाकर उनको आग की भट्टी में डाला वो बाहर ही थे और आग की तपश से जलकर मर गए। क्या हो गए? मर गए। खुदावंद शरीरों को सजा में रखना क्या करता है? जो खुदा के बंदों को छू रहे हैं, उठाकर फेंक रहे हैं, पहले वही हलाक हो गए हैं। लिखा है जिन्होंने उठाकर फेंका वही आग की तपश से क्या हो गए? हलाक हो गए, मर गए। वो हालांकि पहलवान थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन वो आग की भट्टी से बाहर ही मर गए। और जिनको आग की भट्टी में डाला गया, लिखा है फेंके कितने गए थे? 3, और नजर कितने आते थे? 4। और वो चौथा कौन था? बाइबल बताती है नबूवतनजर बादशाह भी हैरान हो गया। नबूवतनजर बादशाह ने कहा मैंने तो 3 लोग आग में फेंके हैं, ये चौथा कौन है? और जब उसने गौर से देखा तो कहते हैं इसकी सूरत तो लाज़ादा जैसी है, ये तो खुदा का बेटा है जो आग के अंदर है, जिसको आग भी छू नहीं सकती। ये तो खुदा का बेटा है जिसको आग भी नहीं छू सकती। मैंने फेंके 3 है, ये 4 है, ये चौथा लाज़ादा है। इसने उन तीनों को भी क्या किया है? बचा लिया है। और वो आग की भट्टी के अंदर क्या कर रहे थे? लिखा है चल फिर रहे थे। वो आग की भट्टी के अंदर चल फिर रहे थे। बादशाह परेशान हो गया, ये चौथा इनको बचाने के लिए कौन आगे है? ये तो अल्लाहज़ादा खुदा का बेटा है। और खुदा के बेटे कितने हैं मुझे बताएं? अल्लाहज़ादा का मतलब है खुदा का बेटा। कितने हैं खुदा के बेटे? उसका नाम क्या है? यीशु खुदा की भट्टी में उनको बचाने के लिए आ गया। क्योंकि बाइबल ये बताती है खुदावंद दीनदारों को आज़माइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत में रखना, सजा में रखना जानता है। खुदा ने अपने दीनदार बंदों को, वो दीनदार थे, वो ईमानदार थे, वो खुदा पर ईमान रखते थे, खुदा ने आग की भट्टी से बचा लिया। और जब निकाला तो लिखा नबूवतनजर बादशाह उनके पास जाकर चेक करता है, उनकी स्मेल लेता है। कहते हैं इनके पास तो जलने की बदबू भी नहीं आती। फिर नबूवतनजर बादशाह ने एक हुक्म जारी किया। उसने कहा दानियल
وہاں پر دانیل کی آگے بات دیکھتے ہیں. یہاں اس نے کہا سدرک مصطفی نجوم کا جو خدا ہے یہ زندہ خدا ہے, یہ آگ کی بٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے, اس جیسا کوئی بھی معبود نہیں ہے. سارے ملک میں جتنی بھی قومیں ہیں جنہیں اہل لغت ہے وہ سب اس خدا کی کیا کرے, عبادت کرے, پرستش کرے, عزت کرے. یہ چند ایک آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت یہ باتیں گواہی کی باتیں ہیں. چند باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ہم اس کی 30 باب کی 29 اور 30 آیت پڑھ لیں گے. 3 باب کی سوری. لکھا ہے اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ یہ قوم یا امت یا اہل لغت سدرک مصطفی نجوم کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہے, ان کے کیا کیے جائیں, ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, کیونکہ ان کا خدا قدرت والا زندہ خدا ہے. کوئی بھی ان کے خدا کے خلاف نہیں بولے گا. آگے لکھا ہے ان کے کیا کیے جائیں, ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, اور ان کے گھر کیا لکھا ہے آگے, مزبلہ ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے. پھر بادشاہ سدرک میں اپنے نجوم کو صوبہ بائبل میں سرفراز کر دیا. بائبل میں کیا کر دیا ان کو؟ جب آپ دیندار ہوں گے, جب آپ صادق ہوں گے, جب آپ راست باز ہوں گے, تو پھر آپ کی زندگی سے کس کے نام کو جلال ملے گا؟ یسوع کے. آپ کے خدا کی عزت ہوگی. لکھا ہے خدا نے فرمان اس کے منہ سے جاری کروایا, نبوت نظر بادشاہ سے, جس نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ خداوند کون ہے, کون تمہیں بچائے گا میرے ہاتھ سے, کون تمہیں چھڑائے گا, تم نے میری مورت کو کیوں زندہ اس کو سجدہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا تھا بادشاہ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھے. ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی ہمیں آگ کی جلتی بٹی سے کیا کرے گا, چھڑا بچائے گا, اور تجھے تیرے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند صادق کو بچا لینا اور شریروں کو مصیبت میں ڈالنا جانتا ہے خدا. آج ضرورت یہ ہے کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ دیندار بن جائیں, ہم مسیحی جو ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں. ویسا ایمان ہونا چاہیے. ایک اور سورمے کی بات دیکھتے ہیں, دانیل کو دیکھتے ہیں. دانیل کی کتاب ہی دیکھیں, اس کا 6 باب دیکھ لیں. دانیل 6 باب دیکھیں تو اس وقت دارا بادشاہ تھا جو اس ملک کا حاکم تھا, اور لکھا ہے دارا کے جو جتنے بھی وزیر تھے, عمرہ تھے, وہ دانیل سے جیلس ہوتے تھے, دانیل کے خلاف تھے. وہ دانیل کے اندر کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈتے, اس کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ ڈھونڈتے کہ اس کے اوپر ہم کیا کریں, ایلیگیشن لگائیں. انہوں نے بڑا سرچ کیا, اس کے پیچھے اس کی CID بھی کی, اس کے جالے سے لے کے کوئی پوائنٹ نہ ملا. اور پھر انہوں نے کہا دانیل کو شریعت کے سوا کسی اور معاملے میں ہم پھنسا نہیں سکتے, کیونکہ دانیل شریعت پر کیا کرتا تھا, عمل کرتا تھا, شریعت پر عمل کرتا تھا. اور وہ یہ جانتا تھا کہ خدا صادقوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور شریر کو سزا میں رکھنے کی قدرت رکھتا ہے, اور جانتا ہے. اور زبور 91-8 پڑھ کہتے تھے تو اپنی اکھیاں تو دیکھیں گا حال شریروں کا حال. اس نے سدرک مصطفی نجوم کی زندگی بھی دیکھ لی تھی, اور وہ یوب کی زندگی کو بھی جانتا تھا. اس نے کہا کہ میرا خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے, وہ شریعت پر عمل کرتا تھا. اور انہوں نے کیا کیا, بادشاہ کے دارا بادشاہ کے جتنے بھی وزیر تھے, ناظم تھے, کونسلر تھے, وہاں بائبل میں سارا لکھا, پڑھ کے دیکھیں 6 باب شروع سے. تو انہوں نے فیصلہ کیا بادشاہ ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کرو. بادشاہ ہم چاہتے ہیں کہ 30 دن کا مطلب پورا 1 منتھ, 1 منتھ, پورے 30 دن کوئی بھی تیرے سوا کسی معبود کے آگے, کسی آدمی کے سامنے کوئی درخواست نہ کرے. تو دعا کا مطلب کیا ہے, دعا کا مطلب بھی کیا ہے, درخواست کرنا. دعا کا مطلب نکلتا نا, کسی کے آگے دعا بھی نہ کرے. انہوں نے کیا کیا, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, نو پرابلم. انہوں نے کہا بادشاہ پھر ایک تو حکم نامہ جاری کر, ایک نوشتہ لکھا جائے اور اس کے اوپر تیری مہر بھی لگا دی جائے, کیونکہ جو مادیوں اور فارسیوں کے بادشاہ کے آئین ہیں وہ لا تبدیل ہیں, وہ بدلتے نہیں. جب ان کے اوپر سائن ہو جائے, سٹیمپ لگ جائے, مہر لگ جائے.
تو کیا کیا گیا, نوشتہ لکھا گیا, اس کے اوپر سرکاری مہر, بادشاہ کی مہر بھی لگا دی گئی, اس کے اوپر سگنیچر بھی ہو گئے. تو جو بھی شخص 30 دن پورا منتھ بادشاہ کے سوا کسی اور کے آگے درخواست کرے یا کسی کو سجدہ کرے یا کسی کی آگے دعا کرے, اس کو کیا کیا جائے, شیروں کی غار میں, شیروں کی ماند میں کیا کر دیا جائے, ڈال دیا جائے. تو 9ویں 10ویں آیت میں لکھا ہے جب دانیل کو معلوم ہوا, 6 باب پڑھ کے دیکھیں 9ویں اور 10ویں آیت, دانیل کو معلوم ہوا تو لکھا ہے وہ اپنے گھر میں گیا اور اس کی کوٹری کی جو کھڑکی ہے وہ یروشلم کی طرف کھلتی تھی, اس نے وہ کھڑکی کھولی اور اس کی طرف رک کر کے لکھا ہے وہ حسب معمول جو اس کی روٹین تھی, دن میں 3 بار خدا کی کیا کرتا رہا, کیا کرتا رہا, شکر گزاری, شکر گزاری کی دعا کر رہا تھا, رو نہیں رہا تھا. کئی دفعہ لے خدا من ہوں میں پھنس گیا, ہوں تو میں دعا نہیں کر سکتا, ہوں میں چرچ نہیں آ سکتا. جانا ہے دانیل کہہ رہے ایسی, دانیل ایسی دعا نہیں کر رہا تھا, وہ شکر گزاری کر رہا تھا. پڑھ کے دیکھیں 10ویں آیت لکھا ہے وہ حسب ممور دن میں 3 بار خدا کی کیا کرتا رہا, شکر گزاری. پتا اس کو بھی تھا شیروں کی غار کے اندر چلے جانا ہے, کہ حسب ممول خدا کے کیا کرتا رہا, شکر گزاری کی دعا کرتا رہا. انہوں نے انکوائری کی تھی, بندے پیچھے لائے ہیں CID کر, انہوں نے کہا بادشاہ نے دسیا دانیل تے انجی دعا کر رہا ہے. حالانکہ بادشاہ دانیل کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے اندر خدا کا روح ہے, کیونکہ دانیل کے اندر خدا کی حکمت اور دنائی تھی. اس نے وہ نوشتہ بھی پڑھ کے سنایا تھا جو لکھا تھا من تکیل و فرسین, وہ بھی اس نے پڑھ کے سنایا تھا. اور اس نے وہ بادشاہ کے خواب جو دیکھا تھا, نبوت کے بادشاہ کو وہ خواب بھی اس نے بتایا تھا. دانیل کے اندر الہوں کی کی روح ہے, وہ کہتے تھے غیر قوم میں تھی. وہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو شیروں کی غار میں ڈالا جائے, لیکن اس کے جتنے بھی مخالف تھے, استثنا 28 باب 7ویں آیت میں لکھا تیرے دشمن آئیں گے تو ایک ہی راستے سے بھاگیں, کتنے کتنے راستوں سے. بڑے دشمن تھے دانیل کے, وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے, انہوں نے پھنسا دیا اس کو. بادشاہ کو انہوں نے کہا بادشاہ یہ تیری اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, یہ تیرے سگنیچر ہیں, مادیوں اور فارسیوں کے بادشاہوں کے قانون آئین جو وہ لا تبدیل وہ بدلتے نہیں, اب اپنے وعدے کو اپنے قانون کو پورا کر. بادشاہ نے کہا چلو لے لو. انہوں نے اس کو کیا کیا, شیروں کی غار میں ڈالنے سے پہلے ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ کھولیے کہ 6 باب, دانیل 6 باب کھولیے گا, بڑی پاورفل بات ہے. بادشاہ نے اس کو کہا کیا تھا, ہاللویا. 16ویں آیت پڑھنے لگا ہوں, دانیل 6 باب 16 میں لکھا ہے تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے. بادشاہ نے حکم دیا, دانیل کو بادشاہ کے پاس لے آئے. لکھا ہے اور شیروں کی ماند میں ڈال انڈیل, کیا لکھا لفظ پڑھیے گا, ڈال دیا. پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ کیا کرتا ہے, تجھے کیا کرے گا, تجھے چھڑائے گا. بادشاہ دانیل کو کتنا پیار کرتا تھا. بادشاہ دانیل کو غار میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا دل سے. اس نے کہا دانیل تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے ہمیشہ, وہ تجھے کیا کرے گا, چھڑائے گا. تو ساڈی تھوڑی جی مخالفت ہو جائے نا فیکٹری, تھوڑے جے 2 لوگ اکٹھے ہو جائیں ساڈے خلاف تو اسی رون لگ پینے ہاں, ہون کیوں ہے کہ میری نوکری چلے گئی, میں ہو گیا بھائی کام کرو, کی کام کرنا ہے, دعا روزے سے ٹھہر جو. کلام لے کے دشمنوں کی دعا کرو, ستانے والوں کے لیے کیا کرو, برکت چاہو. دانیل دعا کر رہا تھا شکر گزاری کی, رو نہیں رہا تھا. آپ دعا روزے میں ٹھہر جائے, خداوند یہ بندہ میری مخالفت کر رہا ہے, میری جاب چلی جائے گی, مجھے یہ مسئلہ ہے, رونے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے, روزے میں ٹھہرے. تو لکھا ہے بادشاہ خدا مالک کو آپ کے اوپر مہربان کر دے گا. جب مالک آپ کو نکالنا چاہتا تو دوسرے ملازم آپ کو نکال سکتے ہیں, مجھے بتائیں. مخالفت ہوتی رہنی ہے. یسوع نے کہا سب قومیں میرے نام سے سب سے تم سے کیا کریں گی, دعوت. یسوع کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے نہیں. بڑے آپ کے لوگ مخالف ہے. کوئی کہے گا تو تے بھائی کھڑا ہو, بھائی رشید صاحب تسی کھڑو, شزے تو بھی کھڑا ہو, جن گورے رنگ والے دل تو بھی کھڑا ہو جا. چلو بھنوں میں کھڑا ہو یار, شرما رہے ہیں. جنہ کے رنگ تھوڑے جے گورے ہون نا, چل سلیم تو بھی کھڑا ہو جا, تو بھی یار کھڑا ہو جا. میرا بھی رنگ کالا, کوئی گل نہیں, کھڑے ہو ذرا, کھڑا ہو ذرا بیٹا. تو بھی آپ کا نام کیا, کہاں سے آیا, ہو جائے بھائی بشیر صاحب آپ بھی کھڑے. کیا نام ہے میرے بیٹے کا, احسان. ان کا رنگ میری طرح کا ہے, سانو نہیں کہنے, ایڈے گورے رنگ والے نا, تو تے مینوں ساحل لگدا ہی نہیں.
ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਬਲੀਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਗ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ? ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਲੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਏ ਆਪ ਚਲੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲमान ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ जाओ, ये केड़ा काम है? ओ भाई आपके लिए शर्म की बात है जब वो आपको कहें कि आप मसीही नहीं लगते। इसका मतलब है हमारा किरदार मसीही जैसा नहीं है। हम रोजों में रोजे नहीं रखते, हम दुआ नहीं करते, हमारे अंदर मसीहत नजर नहीं आती, इसलिए हमें लोग कहते हैं तुम मसीह नहीं हो, तुम मसीह नहीं लगता। रंग की कोई बात नहीं है, आपके अंदर पावर होनी चाहिए। जब ये इब्लीस उनके अंदर होकर बोलता है, आपकी मुखालफत कर रहा होता है, आपको बाहर रहा होता है कि तुम मसीही नहीं लगता, बल्कि उसे कहें मैं मसीही हूं, मैं पैदाइशी मसीही हूं, मेरा बाप मसीही था, मेरा दादा मसीही था, मेरा परदादा मसीही था, मैं मसीही हूं, मैं चर्च में जाता हूं। आप हकीकी मसीही बन जाएं। दानियल की जिंदगी को बादशाह जानता था। जब आप हकीकी मसीही होंगे, आपकी मुखालफत होगी, आपके खिलाफ बोलेंगे, तो वो ये भी जानते होंगे कि ये इनका खुदा। दानियल को कह दिया था बादशाह ने कि दानियल जिस खुदा की तू हमेशा क्या करता है, इबादत करता है, प्रस्तश करता है, वो तुझे क्या करेगा, कहां से छुड़ाएगा, कहां से? दानियल की बात कर रहे हैं, सिद्रक मिश्रा की नहीं। उन्होंने तो खुद कहा था ना खुदा हमें छुड़ाएगा, और यहां पर बादशाह दानियल को कह रहा है कि वो तुझे क्या करेगा, तेरा खुदा तुझे क्या करेगा, छुड़ाएगा। ऐसे मसीही बन जाओ, ऐसे मसीही बन जाओ कि लोग कहें कि खुदा आपको बचाएगा, खुदा आपको बचाएगा। और लिखा है सब लोग, इस 28 बाब में लिखा है, 7वें तो ये लिखा है ना कि तेरे दुश्मन आएंगे एक रास्ते साथ साथ तो उससे भागेंगे, और वहां पर लिखा है सब लोग, सब कौमें तुझसे डर जाएंगी कि तू मेरे नाम से कहलाता है। यीशु के नाम से कहलाए, लोग आपसे डरेंगे, आपकी मुखालफत करने से डरेंगे। उनको पता है ये खुदा के लोग हैं, इसने ये दुआ करने वाले हैं, अगर इसने मेरे खिलाफ की बात कर दी तो मैं क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। टाइम बहुत कम है, 2 रेफरेंस और मैं एक शेर, दानियल को पहले चलते हैं। दानियल को शेरों की गार के अंदर डाल दिया, लिखा शेरों की गार के अंदर है। दानियल ऊपर क्या किया, फिर एक और काम देखे, उस माद जो गार थी उसके मुंह के ऊपर भारी पत्थर रख दिया, और उसके ऊपर भी मोहर लगाई गई दारा बादशाह की। लिखा पढ़ के देख ले, जैसे यस्सु की कब्र के ऊपर रूमी मोहर लगाई थी, यहां पर भी मोहर लगा दी गई कि यह भी अब मौत के हवाले हो गया। कौन उसकी लाश को शेरों की बांध से निकालेगा? वो निकाल सकता था कोई? बल्कि शेर खा जाएंगे उसको। उन्होंने वही उसके लिए कब्र बना दी, मोहर लगा दी। लेकिन मेरा खुदा मोहरों को तोड़ने की कुदरत रखता है, कुदरत रखता है। उसके लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइएगा। 20वीं आयत पढ़ने लगा हूं। लिखा है बादशाह सारी रात, उससे पहले अगली आयत 16वीं आयत में पढ़ी थी, बादशाह सारी रात सोया नहीं अपने घर में, ना तो उसने कुछ खाना खाया अच्छी तरह, और लिखा ना ही उसके आगे म्यूजिक बजाया गया। जब बादशाह सोते थे ना, आज भी देखे जो अच्छे अच्छे जो डिसेंट लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो फिर मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा, वो जिहो जी सोच तो वो जी काम होंगे, वो फिर लोग कहते झूठ चढ़ाने उतरे काम वाले जो डिसेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, वो ऐसे नहीं करते। वो लाइट म्यूजिक, बड़ा स्लोली म्यूजिक चलता था, और साथ में खाना खाते थे। आज भी जो आप बड़े बड़े हो, आप किसी भी फंक्शन में होटलों में जाए तो वहाँ बिल्कुल म्यूजिक स्लो चल रहा होता है। ये मेट्रो में जाए शॉपिंग करने के लिए तो बड़ा स्लोली म्यूजिक चल रहा होता है। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ ਟੈਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ऐसा नहीं था। लेकिन अब उस रात बादशाह के आगे म्यूजिक भी नहीं बजाया गया, और ना ही बादशाह ने खाना खाया, और ना ही सारी रात बादशाह, क्योंकि बादशाह दिल से उसको क्या करता था, प्यार करता था। देखिए बादशाह सुबह सवेरे, बहुत सवेरे उठा, 20वीं आयत पढ़ने लगा हूँ, बहुत सवेरे उठा और जाकर कहता है,
कब्र मांद के मुंह पर लिखा है, मैं 19वें से पढ़ूंगा जरा आपको समझ आ जाए। लेकिन उसकी पहले उसकी नींद जाती रही और बादशाह बहुत सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की मानद चला, मांद की तरफ चला सॉरी। और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से, गमनाक वो था परेशान, उसने कहा हो सकता है दानियल को शेरों ने क्या किया हो, खा लिया हो। इंसान था ना, वो खुदा की कुदरत को नहीं जानता था क्योंकि वो गैर कौम था। उसने कहा, गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खातब करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रह, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर शेरों के मुंह क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। उसने कहा, दानियल, गमनाक आवाज थी, परेशान था, सुबह सवेरे उठा, कहता है दानियल को पुकारा उसने, दानियल, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा प्रस्तश करता है तुझे बचाने पर कादिर हुआ? दानियल ने कहा, हाँ बादशाह, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, क्योंकि मैंने ना तो खुदा को कोई गुनाह किया है और ना ही तेरा गुनाह किया है। खुदा ने अपने बंदा को क्या किया, बचा लिया, शेरों की गार से शेरों के मुंह बंद कर दिए। और लिखा है फिर बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने उन लोगों को बुलाओ, उन सारे शख्सों को, वहां शख्सों का मतलब है बहुत से लोग थे, बादशाह ने उनको बुलाया, लिखा उनके बीवी बच्चों समेत क्या किया, उनको शेरों की मांद में डाल दिया। और लिखा है कि अभी वो शेरों की मांद में फेंके गए थे और शेरों ने उनको नीचे भी नहीं आने दिया, और वहां से क्या किया, शेरों ने उनको मुंह में कैच किया और लिखा उनकी सब हड्डियों को तोड़ दिया। खुदा साधकों को, दीनदारों को आजमाइश से निकालना और शरीरों को तालत के दिन तक सजा में रखना। जो उसके खिलाफ मंसूबा बना रहे थे, जो शरीर थे, बदकार थे, खुदा ने उन्हीं को शेरों के मुंह में डाल दिया, उनके बीवी बच्चों को डाल दिया। जंग आपकी खुदा लड़ेगा, जंग कौन लड़ेगा, आपकी। और यहां पर आगे देखे, लास्ट चंद एक आयतें पढ़ना चाहता हूं, फिर दानियल की जिंदगी से खुदा ने कैसा काम करवाया और बादशाह ने क्या हुक्म जारी किया, ये भी पढ़ लें जरा। एंड की आयतें पढ़ने लगा हूं, 25वीं आयत से है। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रूह जमीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी ममलकत में हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हजूर क्या हो, तरसा और लर्जा हो, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम रहता, और उसकी सल्तनत गैर कौमें कैसा करार कर रही है कि उसकी सल्तनत लाजवाल है। रब खुदावंद बादशाह है और जलालदा, उसकी बादशाही सदा रहती है, यही लिखा गया ना। और उसकी ममलकत अब तक रहेगी, वही छुड़ाता और बचाता है, आसमान और ज़मीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया, बस ये दानियल दारा की सल्तनत में, हारसी और फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। जब आपके साथ लश्करों का खुदा होगा तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपकी मुखालफत भी करे तो खुदा आपको जानता। एक आयत याद रखे कि खुदा दीनदारों को आज़माइश से निकाल लेना और बदकारों को दालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। खुदा जानता है कि मैंने आपको बचाना है, खुदा जानता है मैंने आपको बचाना है, खुदा को पता है मैंने किसको बचाना है। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि हम सादक बन जाएं। अगर हम सारी उम्र गुनाह करते रहे, चर्च भी ना है, वही काम, ओही रूटीन, ताशा खेलनी उत्थे बह के, कब्रस्तान बह के, ठीक है, गली च बह के शराबा पी लिया, लड़ाइयाँ झगड़े कर लै, ऐब जोई कर ली, बच्चन फड़ दो इनू, की होएगा, लड़ाई बस, और कुछ नहीं। यही हमारी आदतें हैं। भैनों नूं भी चुगलियां कर लियां, गली च पानी रुड़े उथों लड़ पईयां, ऐ भी बोलियां गालां कड्डी, नाल दी भैन के दिमाग खराब है, भी बोली जाती, पागल हैगी है। इंज ही हुंदा ना, फिर भरा बोलेगा बीवी नाल लड़ेगा, वो टुर जाए काम, नाल दी भैन पूछे की होया सी,
بھی صبح صبح دماغ خراب ہویا ہاں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ آپ بتائیں مجھے؟ تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. ابھی ایک ریفرنس بڑا پاورفل ہے, آپ اس کا دیکھ لیں, ایسٹر کی کتاب میں, مردگی کا اور حامان کا. مردگی خدا کا بندہ تھا, حامان اس کی مخالفت کر اسی سولی پر اس کو ڈال دیا. خدا اپنے لوگوں کو بچانے, ریفرنس اور بھی بہت زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمیشہ خدا کے کلام پر کیا رکھو, نظر. آج فیصلہ کریں کہ آپ بدکار ہیں, شریر ہیں, کس کے بندے ہیں؟ دو ہی پاور ہے, یسوع جو سپر پاور, بادشاہوں کا بادشاہ مالک ہے, خدا ہے, اور دوسری پاور جو اس دنیا کے جہان کا خدا ہے, وہ کون ہے؟ ابلیس. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہو. خدا کے پیچھے چلو گے, گیت بھی فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو. یشوع نے کہا تھا نا 26-15 آیت میں, رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم کس کی پرستش کریں گے؟ یسوع کی, خدا کی. اس نے کہا فرعون اس کے پیچھے چلا, شیطان کے, تو سمندر نے اس کو مار دیا تھا. ہم خدا کے پیچھے چلے تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے. اگر صادق ہوگے, دیندار ہوں گے, بڑے ریفرنس, بڑے سورموں کی باتیں ہیں, خدا ان کو بچانا جانتا ہے. خدا شریروں کو بلا میں ڈالنا اور صادقوں کو بچانا خوب جانتا ہے. صادق جو ہے وہ مصیبت سے بچ نکلے گا. مثال 12 باب 13 آیت, مثال 21 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے, اور شریر صادق کا فدیہ ہوگے, وہ ان کے بدلے ہلاک کیے جائیں گے. اور لکھا ہے مثال کی کتاب میں, خدا نے شریروں کو بھی برے دن کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. کس لیے؟ کہ دوزخ کی آگ میں ڈالنے کے لیے, لکڑیاں اور آگ تیز ہو جائے. بائبل یہ بتاتی ہے. تو اس لیے میری بہن, میرے بھائی, آپ نے کیا بننا ہے؟ صادق بننا ہے یا شریر بننا ہے؟ مجھے بتائیں, فیصلہ کرے. تے صادقاں دے کام کیڑے ہوندے نے؟ ہیں جویں ماواں نوں پتر پیارے تے بھگت پیارے رب نوں, ہے بن جو بھگت خدا دے. صادق پیارے رب نے, کوئی بڑا پیارا گیت ہے, صادقاں نوں رب پیار کردا, صادق پیارے رب نوں, بڑا پیارا گیت ہے یہ بھی. تو بن جائے صادق, ایماندار, دیندار, تو خدا آپ کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. تو میں چاہتا ہوں میرے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا.